الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فہزموہم بإذن اللہ، پس شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ. وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی داود علیہ السلام کو ملک اور حکمت. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اس کو جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ روکنا ہوتا اللہ کا لوگوں کو. بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ. لفسدت الارض، تو فساد ہو جاتا زمین میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جہان والوں پر. تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 33واں رکوع آیت نمبر 251 اور 252 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ بنی اسرائیل کے مطالبے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا گیا تو ابتداءً تو بنی اسرائیل نے ان کو امیر ماننے سے انکار کیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے نشانی ملی کہ تابوت سکینہ ان کے پاس پہنچ گئی تب انہوں نے امیر مان لیا اور حضرت طالوت کی امارت میں جہاد کے لیے جو جالوت کا ایک جنگجو لشکر تھا اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے. لیکن راستے میں نہر کے ساتھ آزمائش ہوئی
کہ حکم ملا کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، تو جنہوں نے پیا وہ رہ گئے اس لشکر میں سے، ساتھ نہ جا سکے، اور کچھ لوگ جو مخلص تھے انہوں نے پانی نہ پیا۔ اس آزمائش کے بعد انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ لشکر مقابلے والا بڑا سخت ہے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں۔ پھر ان کو تسلی دی گئی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ قلت اور کثرت یہ فتح کا معیار نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت فتح کا معیار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا کی اور کھڑے ہو گئے دشمن کے مقابلے میں۔ ادھر مسلمانوں کے امیر حضرت طالوت ہیں، اور ادھر دشمن کا امیر جالوت ہے، جو ایک سرکش اور ظالم قسم کا حکمران تھا، اور جنگجو قوم ان کے ساتھ مقابلے میں کھڑی تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ ان تھوڑے مسلمانوں نے اس بڑے لشکر کو شکست فاش دے دی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس کو فتح ضرور ملتی ہے۔ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے یعنی حضرت طالوت کے لشکر نے شکست دی، ہم ان کو یعنی جالوت کے لشکر کو، لیکن شکست ہتھیاروں سے نہیں، تیروں تلواروں سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرہ، ایک آدھ بار نہیں کئی جگہوں میں کی۔ جب تمہیں رب کی ضرورت پڑی اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن یوم حنین، حنین والے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج ہم شکست نہیں کھائیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، فلم تغن عنکم شیئا، چنانچہ حنین میں پھر تمہیں یہ تعداد کچھ کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ پڑ گئی تم پر، ہر طرف سے دشمن نے تیر برسائے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگے بھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کثرت کو مت دیکھو، اپنی تعداد کو مت دیکھو، تعداد جمع کرو، ہتھیار بھی بناؤ، لیکن بھروسہ ان پر نہیں رکھنا، بھروسہ میری ذات پر رکھنا، بھروسہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر نہیں رکھنا، تب جہاد میں مسلمانوں کو کامیابی ہوگی۔ اور اگر یقین میں کمی آئی تو پھر کیا ہے، اللہ کی مدد واپس ہو جاتی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی شیرازی نے یوں بیان فرمایا، موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس، برین است بنیاد توحید بس۔ فرماتے ہیں جس کے دل میں رب کی توحید ہے، جس کے دل میں عقیدہ توحید ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر یقین رکھنے والا ہے، اور میں اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگاؤ اس کو لالچ دینے کے لیے، یا سر پہ تلوار رکھ دو اس کو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت کس، جو اس کے دل میں توحید ہے اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا، بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے، لالچ پر نہیں، اس کی بنیاد تلوار کے دبدبے پر نہیں، اس کی بنیاد رب کی ذات پر یقین کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دے دی ان چند مسلمانوں نے اس ظالم لشکر کو اللہ کے حکم کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ، بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بتا رہے ہیں کل یہاں پہ فلاں
دشمن اسلام مارا جائے گا، کل یہاں پہ فلانا مارا جائے گا، فلانا مارا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہوا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح خندق کے موقع پر ایک پتھر کی چٹان آئی ہے، کھود رہے ہیں، خندق کھودی نہیں جا رہی، پتھر آ گیا نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی، فرمایا مجھے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب جو لگائی نا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور اس نے پتھر پہ نا لوہا کی رگڑ لگے، چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، اس نے چنگاریاں جو نکلی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ یہاں پہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ صرف مسلمانوں کے یقین میں کوتاہی آئی ہے، مسلمانوں نے اللہ کی ذات سے یقین ہٹایا ہے، ورنہ اللہ کی مدد تو بہت ہی عظمتوں والی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے تھے، آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تھے، وہ امیہ وہ چھپتا پھرے گا کہ کہیں بلال مجھے دیکھ نہ لے، اسی بلال سے اللہ تعالیٰ نے اس امیہ کو ایسا ذلیل کروایا بدر والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے۔ اور ابو جہل کو دیکھو کتنے غرور میں، اور جناب جا رہا تھا بطرم ورعاء الناس، اکڑتے ہوئے دکھاتے ہوئے لوگوں کو، آج ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دی ان مسلمانوں نے ان کافروں کو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور وہ جالوت جو ان کا سردار تھا کفار کا، وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لشکر کے امیر تھے حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، کم عمر تھے ابھی، بطور سپاہی کے اس لشکر کے میں شامل تھے، لیکن اس بڑے سرغنے کا قتل اللہ نے ان کے ہاتھوں کروایا، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دینی تھی، بادشاہت بھی دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، پیچھے حکم تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو عظمت دینی ہے، بادشاہت اور نبوت دینی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے وہ مقام عطا فرمایا۔ اس بڑے سرغنے کا قتل ان کے ہاتھوں ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کوئی اتنی وہ 100% پکی بات تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے بالکل ایسا ہوا ہو کہ وہ جو جالوت تھا نا جی، وہ بڑے آہنی لباس کے اندر ملبوس تھا، لوہے کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس پہ نہ تیر تلوار کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی، اور بس وہ آنکھوں والی جگہ اس کی صرف کھلی تھی جہاں سے وہ اپنے لشکر کا معائنہ کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پتھر چھوٹا سا غلیل میں ڈال کے اس کو مارا، تو ایسا لگا کہ اسی جگہ پہ لگا جو اس کی آنکھ کی جگہ خالی تھی نا، اور ایسا لگا زور سے کہ سیدھا اس کے دماغ تک جا پہنچا، اور وہ بدبخت وہاں دھڑام سے گرا، اور مسلمانوں کو اللہ نے یوں فتح عطا فرمایا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جیسے ریت کی ایک مٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں میں پہنچا دی تھی، پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، پھینکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی، ایسے ہی وہاں پر داؤد علیہ السلام نے پتھر پھینکا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی جگہ پر پہنچا دیا ہو جہاں پہنچانا تھا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اتنے بڑے بدبخت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے مروایا جو ابھی جنگجو بھی نہیں تھا، کوئی ابھی بڑا سپہ سالار فوجی بھی نہیں تھا، ابھی نوعمر تھے، اور ان کے ہاتھوں مروا کے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو کمزوروں کے ہاتھوں رسوا کرتا ہوں۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے مروایا تھا؟ مچھر کے ذریعے، مچھر کے ذریعے، جو کہتا تھا خدائی کے دعوے کرتا تھا، ایک مچھر اس کو ایسا جناب چمٹا کہ اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے جناب ابو جہل کو بچوں کے ذریعے مروایا، معوذ اور معاذ، دو بچے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دونوں بچے تھے بدر میں، اور میں تھوڑا اس بات پہ خوش نہیں بھی تھا، کیونکہ بندے کے دائیں بائیں ذرا مضبوط بندے ہوں، جنگ بندہ مطمئن ہو کر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ، ذرا دونوں سائڈیں میری کمزور ہیں۔ لیکن میں حیران رہ گیا، ایک بچہ پوچھتے چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں، کیوں؟ کہ ہمیں پتہ چلا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، آج اس کو دیکھ لوں یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔
کہنے لگے میں بڑا حیران ہوں، بچہ دیکھو اور جذبہ دیکھو. کہتے تھوڑی دیر بعد دوسرے بچے نے وہی سوال کیا اور تقریباً وہی جواب دیا. میں اب جو پہلے چھوٹا بچہ سمجھ رہا تھا نا، اب تھوڑا حیران ہوا کہ بچے ہیں بڑے جذباتی. اب دیکھو ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں مجھے ابو جہل نظر آیا گھوڑے پہ، تو میں نے کہا وہ ہے ابو جہل. کہنے لگے بس میں دکھانا تھا کہ دونوں ایسے گئے ٹوٹ پڑے اس پر. اب چھوٹے بھی تھے پیدل بھی تھے، وہ گھوڑے پر تھا بڑا بھی تھا، اور یہ بچے جناب تیروں تلواروں کی پرواہ کیے بغیر سیدھا ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے اور اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے. چھوٹے تھے نا، اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے. ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا تاکہ گھوڑا نیچے ہوگا تو پھر وہ قابو آئے گا، اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور اس کفر کے سرغنے کو، اسلام کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے ذریعے رسوا کیا. وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی بھی مثال ہے. اور ابرا جب لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے ان پر. فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک رہے ہیں اور جناب پورے لشکر کا ستیہ ناش کیے جا رہے ہیں. اصل تو امر پیچھے اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. فرمایا وقتل داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس داود علیہ السلام کو ملک اور حکمت عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے اس کو سکھایا جو اللہ نے چاہا. ملک اللہ نے دی، اللہ نے حکومت عطا فرمائی حضرت داود علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو بھی عطا فرمائی. اور حکمت سے مراد نبوت ہے، یا ویسے حکمت و دانائی، نبی حکمت و دانائی والے بھی ہوتے ہیں، اور نبوت کا علم وہ خود سراپا حکمت ہے. وعلمہ مما یشاء، حکمت کے بعد پھر اور کون سی اضافی تعلیم دی؟ فرمایا اس کا ذکر سورۃ النمل میں ہے. حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کہا کرتے تھے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں. سبحان اللہ. پرندوں کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں. اور حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا بھی اللہ نے نرم کیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا. لوہا نرم ہو گیا حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں، جیسے موڑتے یوں مڑ جاتا، جیسے موم مڑ جاتا ہے، پھر اس سے کڑیاں بناتے اور زرے بناتے. اللہ نے لوہے کو حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کر دیا. اسی طرح یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے تجھے زمین میں جانشین بنایا ہے، فیصلے کرنے ہیں تو انصاف کے. داود علیہ السلام کو انصاف کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب داود علیہ السلام پڑھا کرتے تھے یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا جب میرا داود زبور شریف کی تلاوت کر رہا ہو تم بھی ساتھ ساتھ جھوما کرو. والطیر محشورا، پرندے بھی جمع ہو جاتے، پہاڑ بھی جھوما کرتے اور جھوم جھوم کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے. وعلمہ مما یشاء، داود علیہ السلام کو کیا کیا چیزیں اللہ نے نہیں عطا فرمائی. حکمت ان کو عطا کی، نبوت ان کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں ان کو عطا کی، لوہے کا نرم ہونا ان کو عطا کیا، پہاڑوں کا جھومنا ان کو عطا کیا، پرندوں کا جمع ہونا ان کو عطا کیا. اور لحن داودی یعنی خوبصورت ترنم والی آواز اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری صفتوں والے داود میدان جہاد میں بھی کھڑے دکھائی دیے. اے دنیا کے ایمان والو، تم بھی میدان جہاد میں کھڑا ہوا کرو جیسے میرے انبیاء جہاد کے اندر کھڑا ہوا کرتے تھے. موضوع تو جہاد کا چل رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے انبیاء بھی جہاد میں خود جایا کرتے تھے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد میں جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کسی وقت کوئی مولوی تھے، وہ بار بار لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ جناب جہاد لڑنا بھڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بس صرف دعاؤں سے ہی نا نظام سارا چلاؤ. تو اس کو
کسی نے سمجھایا بیوقوف، اگر صرف دعاؤں سے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد میں نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات، دعاؤں کو قبول ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹھ کر صرف دعائیں فرماتے رہتے، لیکن آپ کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی حنین میں ہیں، کبھی احزاب میں ہیں، کبھی تبوک میں ہیں، کبھی خیبر میں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعائیں مانگنی ہیں لیکن ساتھ کچھ عمل بھی کرنا ہے، سارا بیٹھ کے دعاؤں سے کام تو نہیں چلتا، جیسے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب یہ جہاد فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کرو، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ نہ حکم دیتا تو ٹھیک تھا، جیسا کہ آج کل ہر بندہ یہ کہتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت، اس نے بھی کہا تھا کہ چھوڑ دو اے مسلمانوں اب جہاد کا خیال، چھوڑ دو اے مسلمانوں اب جہاد کا خیال، کیونکہ حرام ہو گیا ہے لڑنا اور قتال، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ قرآن کے خلاف اس نے ایک پیغام دے دیا، اور آج بھی عمومی طور پر ایک یہی آواز ہے کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ یا اللہ کیوں ٹھیک ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا نا، ساری زمین میں فساد ہو جاتا۔ یہ ظالم تمہیں نوچ لیتے، بوٹی بوٹی کر لیتے، یہ کسی کو چھوڑتے نا، اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کے مقابلے میں اپنے کچھ بندے کھڑے کر دیتا ہے جو ان کے لیے آگے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ یہ کہاں چھوڑتے؟ لفسدت الارض، زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ اس فساد اور ظلم کو روکنے کا نام جہاد ہے۔ آگے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ اللہ نے فضل فرمایا اور ظالموں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اور طریقہ بنایا۔ اب یہ واقعہ صدیاں پہلے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک پہنچایا، آج صدیوں بعد ہم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو یہ واقعہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنایا، اور کیا فرمایا؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ لام جو ہے نا تاکید کے لیے، یقیناً آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، تبھی تو آپ کی طرف وحی آتی ہے اور آپ یہ صدیوں پہلے واقعات سنا رہے ہیں، ورنہ اور کسی کو تو ہم نے نہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک اور حکمت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا اس کو جو اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ کا روکنا نہ ہوتا لوگوں کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو فساد ہو جاتا زمین میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔